نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے رمضان المبارک کا یہ عظیم الشان مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے کا جو دوسرا عشرہ ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ ہمارے پاس آخری عشرہ اور دوسرے عشرے کے 1 یا 2 دن باقی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ان ایام کو ہمیں قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس آخری عشرے کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اللہ رب ذوالجلال عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے، رمضان کے اسی مہینے میں اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کو آسمان دنیا سے حضور علیہ السلام کے قلب پر تھوڑا تھوڑا نازل کرنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے اللہ رب ذوالجلال نے لوح محفوظ سے ایک ہی دن میں اس قرآن مجید کو آسمان دنیا پر نازل فرمایا تھا۔ تو یہ قرآن مجید کا جو نزول ہے یہ رمضان کے مہینے میں ہوا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر کی رات کو اس قرآن مجید کو ہم نے اتارا ہے، اس کو نازل کیا ہے۔ تو اب لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہے، اس رات کے بارے میں مختلف اقوال ہے، لیکن آخری جو عشرہ ہے رمضان المبارک کا، اس عشرے میں رات کے وقت عبادت کرنا، دعائیں کرنا انتہائی زیادہ خوش قسمتی، خوش بختی کی بات ہے۔ اللہ رب ذوالجلال بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ شب قدر جس بندے کو نصیب ہو گئی اس بندے کی دعا قبول ہو جائے گی، دنیا اور آخرت کی بلائیاں جو ہے اسے نصیب ہو جائیں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ آخری جو عشرہ ہے، اس عشرے کی جو 21ویں رات ہے، 23ویں، 25ویں اور 27ویں اور 29ویں رات، خصوصاً اگر ہر رات ہم نہ جاگ سکے، یہ جو رات ہے طاق رات جنہیں ہم کہتے ہیں، ان راتوں کو ہم قیمتی بنائیں، ان راتوں کو ہم اٹھ کر عبادت کریں۔ ہو سکتا ہے ان راتوں میں کوئی نہ کوئی رات شب قدر کی رات ہو جو ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس رات کی جو فضیلت ہے اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، مطلب 1000 رات بلکہ من الف شہر، 1000 مہینوں سے جو ہے وہ بہتر ہے، زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ مطلب 1000 مہینے اگر کوئی شخص جاگتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، لیکن شب قدر کی ایک رات اگر انسان عبادت کرے، دعائیں کرے، تو وہ اس رات کی جو عبادت ہے وہ ان مہینوں کی، ہزاروں مہینوں کی جو راتیں ہیں ان سے زیادہ بہتر اور فضیلت والی ہے۔ تو اللہ رب الجلال ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات میں خوب دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، خوب دعائیں کی جائے۔ تو اس میں اکثر یہ کیا جاتا ہے کہ لوگ مساجد میں جاتے ہیں، اجتماع کی صورت میں جاتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس میں ہونا یہ چاہیے کہ گھروں کے اندر یا مسجدوں کے اندر بھی جائے تو اکیلے انفرادی عبادت کی جائے، تاکہ اللہ اور بندے کے درمیان جو ہے اور کوئی خلل نہ آئے۔ اگر کوئی زیادہ بندے آ جائیں گے تو پھر یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ عبادت نہیں ہوگی، یکسوئی کے ساتھ دعا نہیں مانگی جائے گی۔ تو کوشش کی جائے کہ اپنے گھروں کے اندر ہی نمازوں کا اہتمام کیا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کیے جائیں، خوب نفل نمازیں پڑھی جائیں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ سے دعائیں کی جائیں، تو انشاءاللہ تعالی اس رات کی جو فضیلت ہے وہ ہمیں مل جائے گی۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔